یہ لکھنے کا سلسلہ 2-3 دن سے مسلسل جاری ہے تاکہ آپ اردو کے سلسلے میں کچھ جان بھی جائیں، اور جو آپ کو حروف تہجی کے ملانے اور پڑھنے لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو حروف بتائے گئے ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیں اور دیکھیں۔ تو آپ دیکھیے، اس کو پڑھیے۔ کورس کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اچھے نصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسل نے اس کورس کے نصاب کو بہت توجہ کے ساتھ طے کیا ہے۔ اب دیکھیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کہ جو آپ کو ملانے کے لیے بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے مطابق ہی یہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو کہیں پریشانی نہیں ہوگی۔
اب رہی بات پڑھنے کی. جب آپ زیادہ پڑھیں گے، اس کو برابر پڑھیں گے، مسلسل پڑھتے رہیں گے، تب آپ کو پڑھنے آ جائے گا اور پڑھنے میں تیزی آئے گی. پڑھنے میں تیزی آنی چاہیے، جو ضروری چیزوں میں سے ہے. تو آپ پڑھیں گے تب یہ ہوگا. اٹک اٹک کے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے آدمی کو. اور یہ بیماری دور ہوتی ہے زیادہ پڑھنے سے. اور پھر آپ اس طرف بھی توجہ دیں گے کہ جو چیز آپ پڑھیں گے اس کو زبانی لکھیں گے بھی. زبانی جب آپ لکھیں گے تو ایک تو آپ کو لکھنے آئے گا، دوسرا جو ہے آپ کو یاد بھی رہے گا. کورس کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اچھے نصاب کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسل نے اس کورس کے نصاب کو بہت توجہ کے ساتھ طے کیا ہے. تو اب اس میں دیکھیے، آپ جو بھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس سے باہر کچھ نہیں ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو اس طرح آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اردو اسی طرح سے لکھیں گے اور پڑھیں گے، پھر اور محنت کریں گے تبھی آپ آگے بڑھیں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بغیر محنت کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہاں سے جتنا کام ہونے کا ہے وہ تو ہوگا، اور جو آپ کے کرنے کا ہے وہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا. زیر نظر کتاب اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. اس کتاب کی بنیاد پچھلے کئی سالوں کے کئی سالوں کے تجربات طلباء کے ذریعہ دیے گئے تاثرات اور کورس کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے. اس کو دیکھیے آپ. زیر نظر کتاب اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. اس کتاب کی بنیاد پچھلے کئی سالوں کے تجربات، طلباء کے ذریعہ دیے گئے تاثرات اور کورس کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے. تو آپ دیکھیے اس میں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیا اس کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس سے کچھ بھی الگ نہیں ہے، سب اس کے اندر ہے. تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. زیر نظر کتاب اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. اس کتاب کی بنیاد پچھلے کئی سالوں کے تجربات، طلباء کے ذریعہ دیے گئے تاثرات اور کورس کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے. زیر نظر کتاب اسی کڑی کا ایک حصہ ہے.
اس کتاب کی بنیاد پچھلے کئی سالوں کے تجربات، طلباء کے ذریعہ دیے گئے تاثرات اور کورس کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ زیر نظر کتاب اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ اس کتاب کی بنیاد پچھلے کئی سالوں کے تجربات، طلباء کے ذریعہ دیے گئے تاثرات اور کورس کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ زیر نظر کتاب اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ اس کتاب کی بنیاد پچھلے کئی سالوں کے تجربات، طلباء کے ذریعہ دیے گئے تاثرات اور کورس کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اب آپ پڑھیے۔ جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو آسانی پیدا ہوگی، اور پڑھیں گے تبھی آپ کو پڑھنے آئے گا۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی لینگویج اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لکھنا بھی پڑے گا اور پڑھنا بھی پڑے گا، دیکھنا بھی پڑے گا۔ تو آپ لکھنا اور پڑھنا نہ بھولیں گے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ لکھیں گے، اتنے جلد آپ سیکھیں گے بھی۔ تو آپ کو اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے جتنا ضرورت تھی وہ آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اب آپ اس میں کتنا محنت کرتے ہیں، کتنا جلدی آگے نکلتے ہیں، یہ آپ کی محنت پر منحصر ہے۔ تو اسی طرح سے ہے، زیر نظر کتاب اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ اس کتاب کی بنیاد پچھلے کئی سالوں کے تجربات، طلباء کے ذریعہ دیے گئے تاثرات اور کورس کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ زیر نظر کتاب اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ اس کتاب کی بنیاد پچھلے کئی سالوں کے تجربات، طلباء کے ذریعہ دیے گئے تاثرات اور کورس کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ ہے اس طرح سے اس کے لکھنے کا۔ تو آپ کو ہم لکھ کے دکھا رہے ہیں صرف اسی کے لیے کہ آپ جو سیکھے ہیں اس کو جو ہے آپ دیکھ لیں۔ یہ کتاب کورس کی پہلی کتاب۔ کتاب کے دوسرے حصے کے سبق۔ کتاب کے دوسرے حصے کے سبق۔ کتاب کے دوسرے حصے کے سبق: طلباء کی صلاحیتوں، طلباء کی صلاحیتوں، طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں چھوٹے پیراگراف میں خاص طور پر لکھے گئے ہیں۔ خاص طور پر لکھے گئے ہیں۔ خاص
لکھے گئے ہیں جو کہ عام موضوعات جو کہ عام موضوعات سوانح عمری اور اردو شاعری کے اور اردو شاعری کے کچھ نمونوں پر مشتمل ہے. کچھ پر مشتمل ہے. اب دیکھیے، کتاب کے دوسرے حصے کے سبق طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں خاص طور پر لکھے گئے ہیں، جو کہ عام موضوعات سوانح عمری اور اردو شاعری کے کچھ نمونوں پر مشتمل ہے. کتاب کے دوسرے حصے کے سبق طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں خاص طور پر لکھے گئے ہیں، جو کہ عام موضوعات سوانح عمری اور اردو شاعری کے کچھ نمونوں پر مشتمل ہے. تو آپ اس میں دیکھیے، جو آپ کو بتایا گیا ہے اس میں ملتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہی اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اب آپ کے پڑھنے کے لیے یہ کام مکمل ہو گیا. تو آپ اس کو خوب لکھیے، پڑھیے. کوئی بھی کتاب آپ کو ملے اس کو آپ لکھیے اور اس کو پڑھیے. کوئی بھی کتاب ہو، آپ کو یہ نہیں سمجھیے کہ یہ کتاب موٹی ہے، یہ کتاب چھوٹی ہے، پتلی ہے، نہیں، بلکہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس کو آپ پڑھیے. دیکھیے، آپ جب اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کی علمی صلاحیت بڑھے گی. آپ علمی صلاحیت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کتاب کے دوسرے حصے کے سبق طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں خاص طور پر لکھے گئے ہیں، جو کہ عام موضوعات سوانح عمری اور اردو شاعری کے کچھ نمونوں پر مشتمل ہے. کتاب کے دوسرے حصے کے سبق طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں خاص طور پر لکھے گئے ہیں، جو کہ عام موضوعات سوانح عمری اور اردو شاعری کے کچھ نمونوں پر مشتمل ہے. تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. ہر سبق کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں اور
زبانوں میں دونوں زبانوں میں دیے گئے ہیں۔ اسباق کے بارے میں اسباق کے بارے میں تفصیلی نوٹس رسپانس شیٹس میں دیے گئے ہیں۔ دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، ہر سبق کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں دیے گئے ہیں۔ اسباق کے بارے میں تفصیلی نوٹس اور رسپانس شیٹس میں دیے گئے ہیں۔ اسباق کے بارے میں تفصیلی نوٹس رسپانس شیٹس میں دیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے، آپ کو ہم لکھ کر کے اسی لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو خود سے پڑھیں۔ ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ خود سے آپ پڑھیں، سمجھا؟ خود سے آپ پڑھیں۔ خود سے جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پڑھنے آئے گا۔ اس کو آپ محنت سے پڑھیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہر سبق کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں دیے گئے ہیں۔ اسباق کے بارے میں تفصیلی نوٹس رسپانس شیٹس میں دیے گئے ہیں۔ ہر سبق کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں دیے گئے ہیں۔ اسباق کے بارے میں تفصیلی نوٹس رسپانس شیٹس میں دیے گئے ہیں۔ ہر سبق کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں دیے گئے ہیں۔ اسباق کے بارے میں تفصیلی نوٹس رسپانس شیٹس میں دیے گئے ہیں۔ ہر سبق کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں دیے گئے ہیں۔ اسباق کے بارے میں تفصیلی نوٹس رسپانس شیٹس میں دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ پڑھیں گے، لکھیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے۔ اس لیے آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد
طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور وہ خود مختار طور پر مختار طور پر مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ خود مختارانہ طور پر اردو زبان و ادب کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ ہم لکھ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ بھی اس کو پڑھیں۔ اور کورس کے تیسرے مرحلے میں
کہ تیسرے کورس کے تیسرے مرحلے میں مرحلے میں اردو کی منتخب نثر و نظم کو منتخب نثر و نظم کو نثر و نظم کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکے ہو سکیں گے۔ اس طرح یہ کتاب کورس کے پہلے اس طرح یہ کتاب کورس کے پہلے اور تیسرے مرحلے کے تیسرے مرحلے میں اردو کی منتخب نثر و نظم پہلے اور تیسرے مرحلے اس طرح یہ کتاب کورس کے پہلے اور تیسرے مرحلے میں درمیان پل کا کام کرے گی۔
کا کام کرے گی اور ابتدائی اردو سکھاتے ہوئے طلباء کو تو اس طرح دیکھیے، اور کورس کے تیسرے مرحلے میں اردو کی منتخب نثر و نظم کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس طرح یہ کتاب کورس کے پہلے اور تیسرے مرحلے کے درمیان پل کا کام کرے گی اور ابتدائی اردو سکھاتے ہوئے طلباء کو اور کورس کے تیسرے مرحلے میں اردو کی منتخب نثر و نظم کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس طرح یہ کتاب کورس کے پہلے اور تیسرے مرحلے کے درمیان پل کا کام کرے گی اور ابتدائی اردو سکھاتے ہوئے طلباء کو اور کورس کے تیسرے مرحلے میں اردو کی منتخب نثر و نظم کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس طرح یہ کتاب کورس کے پہلے اور تیسرے مرحلے کے درمیان پل کا کام کرے گی اور ابتدائی اردو سکھاتے ہوئے طلباء کو اور کورس کے تیسرے مرحلے میں اردو کی منتخب نثر و نظم کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس طرح یہ کتاب کورس کے پہلے اور تیسرے مرحلے کے درمیان پل کا کام کرے گی اور ابتدائی اردو سکھاتے ہوئے طلباء کو۔ تو اس طرح آپ دیکھیے، اردو کے لیے کوشش ہو رہی ہے، تو آپ کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔
جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ ان بہت سے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں ماہر لسانیات اور دیگر۔ اس طرح دیکھیے آپ اردو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اردو ادب پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ موجودہ کورس مختلف ورکشاپ میں تیار کروایا گیا ہے جن میں بہت سارے حضرات نے شرکت کی۔ کونسل ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور دیگر اسکالرس کی مشکور ہے۔ دیگر اسکالرس کی مشکور
ہے جنہوں نے ان اسباق کو تیار کرنے میں ان اسباق کو تیار کرنے میں ہماری مدد کی۔ خاص طور سے پروفیسر او این کول پروفیسر شکیل اختر فاروقی ڈاکٹر نذیر حسن ڈاکٹر شمشاد زیدی تو اب آپ دیکھیے یہ آخری ہے۔ اسکالرس کی مشکور ہے جنہوں نے ان اسباق کو تیار کرنے میں ہماری مدد کی، خاص طور سے پروفیسر او این کول، پروفیسر شکیل اختر فاروقی، ڈاکٹر نذیر حسن، ڈاکٹر شمشاد زیدی۔ اسکالرس کی مشکور ہے جنہوں نے ان اسباق کو تیار کرنے میں ہماری مدد کی، خاص طور سے پروفیسر او این کول، پروفیسر شکیل اختر فاروقی، ڈاکٹر نذیر حسن، ڈاکٹر شمشاد زیدی۔ اسکالرس کی مشکور ہے جنہوں نے ان اسباق کو تیار کرنے میں ہماری مدد کی، خاص طور سے پروفیسر او این کول، پروفیسر شکیل اختر فاروقی، ڈاکٹر نذیر حسن، ڈاکٹر شمشاد زیدی۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ کو جتنا بھی بتایا گیا ہے اس میں ہر طرح کی چیز ملا کر کے آپ کو اردو زبان بتایا گیا، اور آپ اردو زبان جو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سب اس میں ملا ہوا ہے۔ اب آپ کے لیے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا ہے، اور مشکل کام کچھ نہیں ہے۔ اب آپ صرف مشق کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، آپ کو آ جائے گا۔ آپ اس پڑھنے کی طرف دھیان دیجیے،
لکھنے کی طرف دھیان دیجیے، انشاءاللہ اب آپ کے لیے جو ہے لکھنا پڑھنا بہت آسان ہو گیا۔ اسکالرس کی مشکور ہے جنہوں نے ان اسباق کو تیار کرنے میں ہماری مدد کی، خاص طور سے پروفیسر او این کول، پروفیسر شکیل اکثر فاروقی، ڈاکٹر نذیر حسن، ڈاکٹر شمشاد زیدی۔ اب یہ چیپٹر آج ختم ہوتا ہے، یہ چیپٹر اب آج ختم ہوتا ہے، آخری اس کا میں چیپٹر لکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر ملکہ خورشید، ڈاکٹر کے ایس مصطفیٰ، ڈاکٹر مولا بخش اور جاوید اقبال کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب طلباء کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر ملکہ خورشید، ڈاکٹر ملکہ خورشید، ڈاکٹر کے ایس مصطفیٰ، ڈاکٹر کے ایس مصطفیٰ، ڈاکٹر مولا بخش، ڈاکٹر مولا بخش اور جاوید اقبال کے نام قابل ذکر ہیں، کے نام قابل ذکر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب طلباء کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب طلباء کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ یہ جو چیپٹر آپ کو ہم بتا رہے تھے 3 دن سے، وہ آج مکمل ہو گیا۔ ڈاکٹر ملکہ خورشید، ڈاکٹر کے ایس مصطفیٰ، ڈاکٹر مولا بخش اور جاوید اقبال کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ کو جو 2-3 دن سے ہم بتا رہے ہیں اس کا تسلسل ہے، آپ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تب یہ ملے گا، اس لیے آپ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو یہ مضمون آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ڈاکٹر ملکہ خورشید، ڈاکٹر کے ایس مصطفیٰ، ڈاکٹر مولا بخش اور جاوید اقبال کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب طلباء کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تو اس طرح سے جو آپ کو حروف تہجی کا ملا کر کے پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے بتایا گیا ہے وہ سب آپ اس میں دیکھیں گے، کوئی بھی اس میں اس سے باہر نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے اب ہم کو امید ہے کہ آپ جو ہے محنت کریں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، تب جو ہے آپ پڑھ لیں گے۔ اب کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لائق ہیں آپ، اس لیے اب آپ اس کو پڑھیے اور اچھے سے پڑھیے، آگے بڑھیے، محنت کیجیے، پھر جو ہے آپ کا کام چل جائے گا۔ اب آپ اردو لکھنے اور پڑھنے کے لائق ہو چکے ہیں، صرف آپ کو محنت کی ضرورت ہے، کوئی بھی مشکل آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ آج کا کلاس یہاں اب ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ
پھر دوسری چیز آپ کے سامنے لائیں گے۔